حضرت یونس علیہ السلام کا مزار شہید کیا گیا تو اندر سے اللہ کی نشانی کا ظہور۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک عظیم اور کریم نبی تھے۔ ان کا قصہ قرآن پاک میں ایک انوکھا قصہ ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا زمانہ 860 سے 784 قبل مسیح کے درمیان بتایا جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام متی تھا اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے، لہٰذا یہ اسرائیلی نبی تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم کی 6 سورتوں میں ہے: سورہ النساء، سورہ الانعام، سورہ یونس، سورہ الصافات، سورہ الانبیاء اور سورہ القلم۔ ان سے پہلی 4 سورتوں میں یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور آخری 2 سورتوں میں ذوالنون اور صاحب الحوت یعنی مچھلی والا کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک عجیب و غریب واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ جب عراق میں داعش نے حضرت یونس علیہ السلام کا مزار شہید کر دیا تو نیچے سے کیا نکلا، دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ جب شدت پسند تنظیم داعش نے 2014 میں عراق کے شہر موصل پر قبضہ کیا تو وہاں موجود حضرت یونس علیہ السلام کے مزار کو بھی بم دھماکوں سے نقصان پہنچایا۔ اب عراقی فوج کی طرف سے موصل کو داعش کے قبضے سے چھڑانے کے بعد جب ماہرین آثار قدیمہ مزار میں گئے تو عمارت کے نیچے سے ایسی چیز دریافت ہو گئی جس کو دیکھ کر پوری دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میل آن لائن کی رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے 2600 سال قدیم عمارات موجود تھیں جن کے متعلق ماہرین آثار قدیمہ کو اس سے قبل کوئی علم نہیں تھا۔ ان عمارات کے متعلق ماہرین نے خیال ظاہر کیا تھا یہ قدیم بادشاہ اسرحدون کا محل ہے۔ رپورٹ کے مطابق مزار کے نیچے محل کے علاوہ کئی سرنگیں بھی موجود ہیں جن میں سنگ مرمر سے بنی کئی اشیاء برآمد ہوئی ہیں جن میں کئی تختیاں بھی شامل ہیں۔ ان تختیوں پر مختلف عبارات تحریر ہیں۔ ان میں سے ایک پر اسرحدون کو دنیا کا بادشاہ کہا گیا ہے جبکہ باقی تختیوں پر لکھی تحریر سے اس کے خاندان کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے۔ یہ تمام اشیاء 672 عیسوی قبل مسیح کی ہیں۔ مزار کے نیچے دریافت ہونے والی عمارتوں کی دیواروں پر نقش و نگار بنے ہوئے ہیں جس سے اس قدیم تہذیب کے طرز تعمیر کا اندازہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ یہ مزار ابتدائی طور پر 1852 عیسوی میں دریافت ہوا تھا جب موصل کے گورنر نے کھدائی کروائی تھی۔ اس کے بعد 1950 میں عراقی محکمہ آثار قدیمہ نے اس پر تحقیق شروع کی، تاہم وہ آج تک ان زیر زمین عمارتوں اور سرنگوں تک نہیں پہنچ سکا۔ سامعین کرام، جب حضرت یونس علیہ السلام کی عمر مبارک 28 سال تھی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں منصب نبوت سے سرفراز کیا۔ ان کو آشوریوں کی ہدایت کے لیے عراق بھیجا۔ یہ کافر اور مشرک لوگ تھے۔ اس قوم کا مرکز اس وقت نینوا تھا جس کے وسیع کھنڈرات آج بھی دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر آباد موصل شہر کے عین مطابق پائے جاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے آشوریوں کو وحدہ لا شریک کی دعوت دی۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو جھٹلایا اور بتوں کی پرستش کرنے سے انکار کر دیا اور ایسے کفر پر ڈٹے رہے۔ پھر انہوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم و ستم شروع کر دیا، انہیں دھمکیاں دی گئیں اور دعوت حق کا مذاق اڑایا۔ تب مسلسل یونس علیہ السلام ان کی مخالفت سے متاثر ہو کر قوم سے خفا ہو گئے اور ان کو 3 دن میں آنے والے دردناک عذاب الہی کی بد دعا دی۔ پھر تیسرا دن آنے سے پہلے ہی آدھی رات کو بستی سے نکل گئے۔ دن کے وقت جب عذاب قوم کے شہر پر پہنچ گیا تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے جانا ہجرت تھی مگر انہیں اس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ عذاب کی اطلاع دینے کے بعد اللہ کی اجازت کے بغیر اپنا علاقہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ آثار عذاب دیکھ کر جب آشوریوں نے توبہ و استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے دستور کے جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک وہ اپنی حجت پوری نہیں کر لیتا۔ پس کب نبی نے اس قول کو مہلت کے آخری لمحے تک نصیحت کا سلسلہ جاری نہ رکھا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے وہ خود ہی ہجرت کر گئے تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا کیونکہ ان پر تمام حجت کی شرائط پوری نہ ہوئی تھی اور انہیں معاف فرما دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام فرات کے کنارے پہنچے تو ایک کشتی پر مسافروں کو بھرا ہوا پایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی نے لنگر اٹھایا۔ پورے دن میں کشتی سمندر میں سکون سے چلتی رہی۔ اچانک اونچی اونچی لہریں اٹھنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا ساز و سامان سمندر میں پھینک دیا کہ کشتی کا بوجھ کم ہو جائے،
لیکن کشتی کا بوجھ پھر بھی کم نہ ہوا۔ جب کشتی ڈگمگانے لگی تو کشتی کے غرق ہونے کا یقین ہونے لگا۔ اہل کشتی نے اپنے عقیدے کے مطابق کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو اپنی کشتی سے جدا نہ کیا جائے گا نجات مشکل ہے۔ یونس علیہ السلام نے سنا تو ان کو تنبیہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو میرا نینوا سے وحی کا انتظار کیے بغیر اس طرح چلے جانا پسند نہیں آیا، اور یہ میری آزمائش کے آثار ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فرمایا کہ میں وہ غلام ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے کشتی سے باہر پھینک دو۔ مگر ملا اور اہل کشتی ان کی پاک بازی سے اس قدر متاثر تھے کہ انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور آپس میں یہ طے کیا کہ قرآن اندازی کی جائے۔ چنانچہ 3 مرتبہ قرآن اندازی کی گئی اور تینوں مرتبہ قرآن اندازی میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا۔ تب مجبور ہو کر انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو دریا میں ڈال دیا یا وہ خود دریا میں کود گئے۔ اس وقت خدا تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، انہیں نگل لو، یہ تمہاری غذا نہیں ہے، اس لیے ان کے جسم پر کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ مچھلی نے یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں خود کو زندہ پایا تو بارگاہ الہی میں اپنی ندامت کا اظہار کیا کہ کیوں وہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر اور اللہ سے اجازت لیے بغیر امت سے ناراض ہو کے نینوا سے نکل آئے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کو پکارا، ان پر 3 اندھیرے اکٹھے ہو گئے، رات کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا۔ اگر وہ یہ تسبیح نہ فرماتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ آخر کار وہ اندھیروں میں پکار اٹھے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو یکتا ہے، میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں، بلا شبہ میں اپنے نفس پر خود ہی ظلم کرنے والا ہوں۔ جو بھی مسلمان اپنی کسی حاجت میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کی یہ دعا ضرور قبول کرے گا۔ یہ قبول دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ ابن حاتم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یونس علیہ السلام نے یہ دعا کی تو یہ کلمات عرش کے گرد گھومنے لگے۔ فرشتے کہنے لگے یہ بہت دور دراز جگہ سے آواز آ رہی ہے، لیکن کان اس سے پہلے اس سے ضرور آشنا ہیں، آواز بہت ضعیف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی درد بھری آواز کو سنا تو فرمایا کیا تم اس آواز کو نہیں پہچانتے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ میرے بندے یونس کی آواز ہے۔ فرشتوں نے کہا وہی یونس جس کے پاک عمل قبول شدہ ہر روز تیری طرف چڑھتے تھے اور جس کی دعائیں تیرے پاس قبول تھیں۔ الہی جیسے وہ آرام کے وقت نیکیاں کرتا تھا تو اس کی مصیبت کے وقت اس پر رحم کرے۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو بغیر کسی تکلیف کے سمندر کے کنارے پر اگل دے۔ روایت میں آتا ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 3 دن 7 دن 40 دن یا چند گھنٹے تسبیح کرتے رہے، چنانچہ مچھلی نے اللہ کے حکم سے سمندر کے کنارے پر اگل دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کا جسم ایسا ہو گیا تھا جیسے پرندے کا پیدا شدہ بچہ جس کا جسم نرم ہوتا ہے اور جسم پر بال تک نہیں تھے۔ غرض یونس علیہ السلام بہت نحیف اور ناتماں حالت میں خشکی پر ڈال دیے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساحل پر ایک بیلدار درخت اگایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر یقطین کی بیل اگا دی۔ ان سے پوچھا گیا کہ یقطین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کدو کے پودے کو۔ اس کے علاوہ اللہ نے ان کے لیے ایک جنگلی بکری بھیج دی جو زمین کی گھاس اور جڑی بوٹیاں کھاتی تھی اور صبح و شام آپ کو دودھ پلاتی تھی حتیٰ کہ آپ کی توانائی لوٹ آئی۔ حضرت یونس علیہ السلام درخت کے سائے میں جھونپڑی بنا کر رہنے لگے۔ چند دنوں بعد ایسا ہوا کہ اس بیل کی جڑیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کپڑا لگ گیا اور اس نے جڑ کو کاٹ دیا۔ جب بیل سوکھنے لگی تو یونس علیہ السلام کو بہت دکھ ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کو مخاطب کیا اور فرمایا یونس تم اس بیل کے سوکھنے پر کتنے رنج کا اظہار کر رہے ہو جو ایک حقیر سی چیز ہے، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ نینوا کی 1 لاکھ سے زائد آبادی جس میں انسان بس رہے ہیں اور ان کے علاوہ جاندار بھی آباد ہیں، ان کو برباد اور ہلاک کر دینے میں کیا ہم کو کوئی ناگواری نہیں ہوگی، اور کیا ہم نے ان کے لیے ان سے زیادہ شفیق و مہربان نہیں ہے؟ جتنا تجھ کو اس بیل سے انس ہے تو تم وہی کا انتظار کیے بغیر قوم کو بد دعا کر کے ان کے درمیان سے نکل آئے۔ ایک نبی کی شان کے نزدیک یہ نامناسب تھا کہ وہ قوم کے حق میں عذاب کی بد دعا کرتے اور ان سے نفرت کر کے جدا ہو جانے میں عجلت کر لے اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔
یونس علیہ السلام کی بستی چھوڑ دینے کے بعد نینوا کے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ضرور خدا کے سچے پیغمبر ہیں اور اب ہلاکت یقینی ہے۔ تبھی یونس علیہ السلام ہم سے جدا ہو گئے۔ یہ سوچ کر فوراً بادشاہ سے لے کر رعایا تک سب کے دل خوف اور دہشت سے کانپ اٹھے اور یونس علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے تاکہ ان کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کریں، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنے لگے اور ہر قسم کے گناہوں سے کنارہ کش ہو کر آبادی سے باہر میدان میں نکل آئے اور بارگاہ الہی میں بلند آواز سے یہ اقرار کرتے رہے: اے ہمارے رب، یونس علیہ السلام جو تیرا پیغام ہمارے پاس لے کر آئے ہیں، ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کو عذاب الہی سے محفوظ رکھا۔ بہرحال یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے صحت اور تندرستی دے کر اب دوبارہ نینوا جانے کا حکم دیا کہ قوم میں رہ کر ان کی رہنمائی فرمائی جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نینوا واپس تشریف لے گئے۔ قوم کے لوگوں نے جب انہیں دیکھا تو خوشی کا اظہار کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی نینوا ہی میں گزری اور وہیں ان کا انتقال ہوا اور وہیں ان کی قبر تھی، جو نینوا کی تباہی کے بعد نامعلوم ہو گئی۔ اس قصے میں سبق یہ ہے کہ کسی بھی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی ہدایت کے معاملے پر اپنی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ہدایت تو بس اللہ ہی کی طرف سے ہے، آپ کے ذمے تو بس پیغام حق پہنچانا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو برائے مہربانی لائک کا بٹن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں۔ اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو دبانا ہرگز مت بھولیے۔